سلطان عبدالحمید یعنی خلافت عثمانیہ کے سقوط تک فلسطین کا مسئلہ ایک خالص اسلامی مسئلہ تھا۔ اس کو ہمیشہ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اسے قبلہ اول کی حیثیت سے اسے مسلمانوں میں اور اسلام میں ایک خاص اہمیت کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب فلسطین اسلامی قضیہ نہیں رہ گیا، سلطان عبدالحمید کے جانے کے بعد اسے عرب قومیت کا مسئلہ بنا دیا گیا اور مسائل کو سیکولر اور لادینی نقطہ نظر سے دیکھا جانے لگا۔ ترک قوم پرستوں نے یہودیوں کے زیر اثر عثمانی سلطنت کی ساری مملکات اسلامیہ کو نیلام کا سامان بنا دیا۔ انہوں نے 1913 میں یہودیوں کے لیے خاص کر ایسا قانون بنا دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم خلافت کے سقوط کے بعد فلسطین کے انہی مسائل پر بحث کریں گے کہ کیسے خلافت کے بعد فلسطین کو ایک قومی اور ایک سیکولر مسئلہ بنا دیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے مسلمان اور اسلام کے خاتمے کے بعد کیسے یہودیوں نے اپنی کار فرمائی سے وہاں پر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کا جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آئیے شروع۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ در حقیقت خود عربوں میں اسرائیل کے قیام سے پہلے فلسطین کی قضیہ قومی اور سیکولر بن چکا تھا۔ پھر وہ کلی طور پر برطانوی فرانسیسی استعمار کے زیر اثر تھے اور عثمانی سلطنت کے ٹکڑے کر کے استعماری اس کے وارث بن چکے تھے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا کہ کون کہاں بستا ہے اور کون کہاں آتا جاتا ہے اور کون عرب خطہ کس کے پاس جاتا ہے۔ شریف مکہ یعنی اردن کا ہاشمی گھرانہ اردن، عراق اور فلسطین کا دعوے دار تھا اور برطانوی استعمار کا ایجنٹ بن چکا تھا۔ اس کے ایک فرد فیصل تھے جو عراق کے کنگ بنائے گئے۔ 1919 میں وائز مین صہیونی تحریک کے صدر اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بموجب عراق سے یہودیوں کی فلسطین ہجرت کے لیے ہر طرح آسانی فراہم کی گئی اور شاہ فیصل عراق نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کے متعلق ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا اور فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کے متعلق صہیونی ذمہ دار کے ساتھ پوری ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عراق سے 1948 سے 1952 تک 10,95,000 یہودیوں نے فلسطین کے لیے ہجرت کی اور عراق میں صرف بوڑھے یہودی اور یہودی بوڑھیاں رہ گئیں جو اسرائیل کے مطلب کی نہیں تھیں۔ عراق میں ان کی تعداد اس لیے زیادہ تھی کہ 1882 میں جب رشیا میں ان کی نسل کشی شروع ہوئی، اسی طرح بلغاریہ اور رومانیہ میں ان کا اجتماعی قتل ہو رہا تھا، تو سلطان عبدالحمید نے انہیں عراق اور ترکستان میں پناہ دی تھی۔ عراق کی یہودی مہاجرت مضحکہ خیز تھی۔ عراق کا ایک یہودی شہری موساد کا ایجنٹ تھا۔ اس نے اور عربی فاشسٹ طاقتوں نے یہودیوں کو عراق سے نکلنے پر مجبور کیا اور ساؤتھ افریقہ کی ایک ایئر لائن کے ذریعے قبرص، پھر وہاں سے اسرائیل کے لدائر ایئرپورٹ پر لایا جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے میں بعض یہودی ادھر ادھر ہو جاتے تھے، اس لیے پھر براہ راست بغداد سے اسرائیلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انہیں منتقل کیا جانے لگا۔ اس طرح عرب قومیت پرست، عرب کمیونسٹ، عرب ملحد سبھوں نے اسرائیل کی طرف بلاد عرب سے یہودیوں کی مہاجرت میں تعاون کیا، حتیٰ کہ انہیں صرف ترغیب سے ہی نہیں بلکہ مار پیٹ کر بھی بلاد عرب سے کھدیڑا گیا۔ صہیونیوں کی مانگی مراد انہوں نے پوری کر دی۔ یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد 1950 میں عرب ممالک مصر، عراق، لبنان، سیریا، یمن، لیبیا، تیونس، الجزائر، مغرب اور بحرین میں یہودیوں کی کل مجموعی تعداد 7-8 لاکھ کے قریب تھی۔ 1992 میں یہ تعداد صرف 13,000 رہ گئی۔ سب اسرائیل چلے گئے تھے اور اب شاید ان کی تعداد سینکڑوں کی تعداد بھی نہ رہ گئی ہوگی۔ یہودی اکثریت فلسطین میں جا کر عرب اور اسلامی ممالک ہی سے جا کر بسے۔ 1948 سے قبل بھی
ان ممالک سے فلسطین جا کر آباد ہونے کی اچھی خاصی تعداد یہودی تعداد ہی رہی ہوگی۔ عرب ممالک سے یہودی مہاجرت 1950 کے بعد اس طرح رہی: مصر 75,000، عراق 1,20,000، لبنان 6,000، سیریا 13,000، یمن 50,000، لیبیا 38,000، تیونس 1,00,000، الجزائر 1,30,000، مغرب 2,80,000، بحرین 400، ترکی میں 1935 میں 78,720 یہودی تھے، 1992 میں 26,000 رہ گئے کیونکہ ترکی کے اسرائیل سے 1950 سے سفارتی تعلقات تھے اور اس نے یہودی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا، اور اقتصادی، عسکری، سیاسی اور ہر سطح پر ان کا اسرائیل سے تعامل تھا۔ وائزمین صدر عالمی صہیونی تحریک نے 1920 کے لگ بھگ بعض یورپی سربراہوں اور صلاح کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم فلسطین میں 50 لاکھ یہودیوں کو بسانا چاہتے ہیں۔ اسے تعجب ہوا کہ جس رقبے میں 10 لاکھ عرب آباد ہیں، وہاں آپ کیسے 50 لاکھ یہودیوں کو آباد کریں گے؟ وائزمین ہنسا اور اس نے کہا، عرب اپنی کاہلی اور کام چوری کے سبب گلزار کو صحرا بنا سکتے ہیں اور ہم صحرا کو گلزار بنا سکتے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں یہود کی تعداد 60 لاکھ سے کہیں زیادہ تک پہنچ چکی ہے۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں جب یہود کی فلسطین میں مہاجرت شروع ہوئی، اس وقت فلسطینیوں کی تعداد 30 لاکھ تھی۔ اس وقت یہ تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ جب سے آوارہ یہودی یہاں آ کر بسنے لگے، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے اجاڑنے لگے اور پھر مسلسل فلسطینیوں کو اجاڑا جانے لگا۔ 1948 میں یہودیوں کو اسرائیل کے نام پر 56% زمین ملی، لیکن انہوں نے 77% زمین پر قبضہ کر لیا اور 10 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو عام جلا وطنی اور بربادی ملی۔ پھر 1967 میں 2 لاکھ مزید خانمہ برباد ہوئے۔ فلسطین کے 350 شہر، قصبات اور دیہات سے یہودیوں کے فساد، ناجائز قبضوں اور ظلم و زیادتی کے سبب جلا وطن ہونا پڑا، اور اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ فلسطینی پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تعداد کل فلسطینی آبادی کا 67% ہے۔ اس وقت اسرائیل میں 15 لاکھ کے قریب فلسطینی آباد ہیں، 20 لاکھ غزہ پٹی میں، اس سے زیادہ ویسٹ بینک میں اور بقیہ کیمپوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ اس طرح یہودی فلسطین میں عالمی قوتوں اور عرب و ترک قوم پرستوں لوگوں کی غداریوں کے سبب آباد ہو گئے، اور 5000 سالوں سے فلسطین میں آباد عرب فلسطینیوں کو اجاڑ دیا گیا اور فلسطینی ضائع ہو گئے، اور یہ 100 سالوں میں لمحہ لمحہ ہوتا رہا اور اب تک ہو رہا ہے۔ کتنا کربناک ہے یہ ضیاع، اس کا درد کئی نسلوں کے ریشے ریشے میں سما گیا ہے۔